صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ابو رجاء العطاردی کہتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے ہم پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے ان کی، اور اگر ہمیں کوئی ایسا نیا پتھر ملا کرتا تھا جو پچھلے والے پتھر سے زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا تو ہم اپنے پچھلے پتھر کو پھینک کر کے اس نئے پتھر کو اٹھا کر اس کی پوجا عبادت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کہیں پر سفر بھی کیا کرتے تھے، کہیں ہم ریگستان میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر ہمیں کوئی پتھر میسر نہیں ہو پاتا تھا تو ہم وہاں پر جو ریت پڑی ہوا کرتی تھی، جو مٹی وہاں پڑی ہوا کرتی تھی، اس کو ہم جمع کرتے تھے، اور جو ان کے ساتھ بکریاں ہوا کرتی تھیں تو بکریوں کا دودھ اس پر ڈال کر کے اس کو تھوڑا سخت کر لیا کرتے تھے، اور اتنا سخت کر لیا کرتے تھے کہ وہ کھڑا ہو سکے اور ایک پتھر کی شیپ میں آ جائے۔ تو ہم ایون اس کو کھڑا کر کر کے اس تک کی بھی طواف کر لیا کرتے تھے اور اس کی بھی عبادت کر لیا کرتے تھے۔ نا دس از مائنڈ باگلنگ، مطلب عقل کے پرے ہے، بالکل عقل میں بیٹھنے والی بات ہی نہیں ہے یہ بالکل بھی، کہ کوئی ایک قوم اتنا نیچے کیسے گر سکتی ہے، اور خاص طور سے وہ قوم جو اپنے آپ کو دین ابراہیم پر بتاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتی ہے۔ کیونکہ ہم اسلام میں پڑھتے ہیں بار بار قرآن میں کتنی جگہ کتنی 12 آیتوں میں بار بار یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کے بارے میں فرماتا ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھا نہ ہی نصرانی تھا، اور ابراہیم تو سب سے بڑھ کر مسلمان تھا۔ اور کتنی جگہ پر آتا ہے کہ ابراہیم تمہارے والد نہ تو وہ مشرکوں میں سے تھا، وہ تو سب سے بڑھ کر کے مسلمان تھا۔ تو ایک ایسے شخص، ایک ایسے نبی اللہ تعالیٰ کے جو مطلب جن کی توحید ایگزمپلری ہے، ان کے جیسی توحید آپ کو کہیں مل ہی نہیں سکتی۔ اتنی زبردست توحید والے پروفٹ، اتنی زبردست توحید والے نبی، ان کے دین پر کلیم کرنے والے لوگ اور ان سے اپنی نسبت جوڑنے والے لوگ کیسے اتنی بدترین فارم میں آ سکتے ہیں شرک کی، کہ وہ پتھر، کوئی بھی پتھر انہیں ملے اور اس پتھر کو اٹھا کر کے وہ اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ ایون پتھر نہیں ملے تو وہ کوئی بھی ریت اٹھا کر کے اور اس کا شیپ بنا کر کے اسی کا طواف کرنا شروع کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاؤ آئیڈولیٹری گاٹ انٹو دا بلڈز آف عربس، یعنی کہ جو عرب کے، جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے اندر یہ کیسے بت پرستی اتنی زیادہ آ گئی کہ جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر بتانے والے تھے وہ بتوں کی پوجا اتنے زیادہ کیسے کرنے لگے۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، چاہے وہ ابن ہشام ہو، ابن اسحاق ہو، یا الرحیق المختوم ہی کیوں نہ ہو، اس میں ایک نام ہمیں بہت کامن ملتا ہے، وہ ہے عمرو ابن لوہی القزائی۔ یہ وہ شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص نے سب سے پہلے دین ابراہیم کو بدلا اور اس میں آئیڈولیٹری، جو بت پرستی ہے، وہ اس کو رائج کیا۔ The people of Makkah they used to go to Syria for their business trips، اور یہ عمرو ابن لوہی جو ہے یہ بھی شام گیا تھا، سیریا گیا تھا، دمشق میں۔ اب دیکھیں سیریا جو تھا وہ ایک رومن امپائر کے انڈر آتا تھا، اور رومن امپائر کا ہی وہاں پر کنٹرول تھا، انفلوئنس تھا۔ تو وہاں پر ایک قوم تھی امالیق کر کے نام سے۔ تو جو پرشینس اور رومنز تھے، ان لوگوں کا ایک سپیریورٹی کمپلیکس تھا، خاص طور سے جو مکہ کے یہ لوگ تھے۔ اب جب یہ لوگ وہاں جایا کرتے تھے، ان کی زیادہ تر ملاقات رومن سے ہوا کرتی تھی۔ وہاں پر جب ان کی عمرو ابن لوہی گیا اور اس کی ملاقات ہوئی امالیق نام کے ایک قبیلے سے، تو اس نے دیکھا کہ وہ لوگ جو تھے وہاں پر کسی ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اس نے جا کر کے ان سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ دس از آور سورس آف پاور، یعنی کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور یہ ہمیں پاور پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے۔ سو دس از دا ریزن فار آور سکسیس۔ تو عمرو ابن لوہی، کیونکہ مکنز جو تھے ان لوگوں کے اندر پہلے ہی انفیریورٹی کمپلیکس تھا ان لوگوں کو لے کر کے، پرشینس اور رومنز کو لے کر کے۔ انفیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں اردو میں احساس کمتری کو، اور احساس کمتری وہی کسی کو، بڑے کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو کم سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، یا ان کی، تو جب آدمی ایسا سمجھتا ہے تو ان کی ہر چیز کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ خاص طور سے اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں تو جو ہندوستانی ہیں، جو انڈینز ہیں، ان کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس ہے، احساس کمتری ہے، کس کو؟ یو ایس اے کو لے کر کے۔ تو جو یو ایس اے کرتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی اچھی نشانی ہے، بڑی اچھی چیز ہے، ہمیں بھی یہ چیز اڈاپٹ کرنا چاہیے، ہمیں بھی یہ چیز کرنا چاہیے۔ تو جب عمرو ابن لوہی نے دیکھا کہ یہ رومنز جو کہ اتنی بڑی قوم ہے، جن کی اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی پاور ہے، اور ہمیشہ ان کے آگے کوئی ٹکے نہیں پاتا ہے، تو اس نے سوچا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کی کامیابی کا یہی سیکریٹ ہو۔ تو عمرو ابن لوہی نے ان امالیق جو قوم تھی ان سے کہا کہ اگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم لوگ مجھے جو یہ بت کی جس کی تم پوجا کر رہے ہو، ایسا ہی ایک بت مجھے بھی دے دو۔ تو جو امالیق تھے دے گیو ہم این آئیڈل اینڈ اٹس نیم واز ہوبل۔ جو امالیق نے اس کو ایک بت دیا،
وہ بت اس کا نام تھا ہبل، اور ہبل انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جو ہے گاڈ آف اسٹرینتھ ہے اور اس سے ہمیں پاور ملتی ہے، اگر تم اسے رکھو گے، اس کی پوجا کرو گے تو تمہیں بھی اسٹرینتھ ملے گی اس سے۔ تو عمرو ابن لؤی جو تھا وہ وہاں سے لے کر کے اس بت کو سیریا سے لے کر مکہ آ گیا، اور مکہ آ کر کے اس نے لوگوں کے سامنے پوری یہ بات رکھی جو بھی تھی، اور اس کے کہنے پر لوگوں نے وہ جو بت تھا باہر کعبے کے باہر رکھ دیا، اور ہلکے ہلکے کر کے پہلے اس نے پوجا کرنا شروع کی اس کی، اس کے بعد ہلکے ہلکے وہ معاشرے میں عام ہوتی گئی، لوگ دیکھتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے بھی اپنے اپنے بت بنانا شروع کر دیا اور وہاں پر لا کے رکھنا شروع کر دیا کعبے کے باہر۔ اسی وجہ سے آپ اگر دیکھیں گے ان بتوں میں زیادہ تر بتوں کے نام جو تھے وہاں کے جو ایریاز تھے ان کے اوپر بیس تھے، اور جو جہاں کا جس ایریا کا ہوا کرتا تھا وہ اس جگہ کا آپ بت بنا کر کے لایا کرتا تھا، آئیڈل لایا کرتا تھا، اینڈ ہی یوز ٹو نیم اٹ آفٹر دیٹ پلیس، اور اس جگہ کے نام پر نام رکھ دیا جاتا تھا۔ اب اس واقعے کو پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد ایک بہت کامن سا کویسچن ہے جو دماغ میں آتا ہے کہ عمرو ابن لؤی کو کسی نے منع کیوں نہیں کیا اور وہاں پر اس کو کیوں کرنے دیا یہ جو اس نے کام کیا، بت لا کر کے رکھا۔ تو دیکھیے ایک کامن سا آدمی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا کام کر دے۔ تو عمرو ابن لؤی جو ہے وہ وہاں کے چیفٹنس میں سے آتا تھا، وہاں کے سرداروں میں سے آتا تھا، اس کا قبیلہ ایک بڑا قبیلہ تھا، خزاع قبیلے کا تھا، اور بڑا ہی اس کی وہاں پر ریپوٹیشن تھی، اس وجہ سے اس نے وہ کام کیا۔ آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھ لیں کہ جو بڑے اقتدار کے لوگ ہوتے ہیں، جو پیپل آف پاور ہوتے ہیں، جن کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو ان کی بات کو کوئی ٹالتا نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں تو ان کی بات کو رکھا جاتا ہے، ان کی بات کو مانا جاتا ہے، ان کا اپوزیشن بہت کم دیکھنے ملتا ہے ہمیں۔ تو ٹھیک یہی کیس اس کے ساتھ تھا عمرو ابن لؤی الخزاعی کے ساتھ، وہ اپنے یہاں کا چیفٹن تھا۔ جب اس نے لا کر کے یہ کام کیا تو جو اس کے جو ساتھ کے جو اس کے قبیلے کے لوگ تھے ان لوگوں نے پہلے مانی اس کی یہ بات، پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ ہلکے ہلکے اس کے فالوورز بڑھ گئے اس چیز میں اور اس کا ایکسیپٹنس زیادہ آ گیا لوگوں کے اندر، تو پھر لوگوں نے بھی اس چیز کو ماننا شروع کر دیا، اور پھر وہ انٹلیکچوئل ڈکلائن ایسا ہوا کہ ہلکے ہلکے معاشرہ اس طریقے سے چینج ہوا کہ جو معاشرہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹ کرتا تھا اور توحید تھی وہاں پر، وہ توحید ہلکے اسی وجہ سے غائب ہو گئی کہ ایک شخص نے جو وہاں پر بت لا کر کے رکھا تھا اور بت پرستی اس کی کرنا شروع کی تھی۔ اور عرب کے معاشرے میں لوگوں کے اندر اتنی زیادہ یہ رائج ہو گئی تھی بت پرستی کہ آپ دیکھیں جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ سیرت پڑھیں گے تو غزوہ احد کا جب موقع تھا، اور غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو ایک طریقے سے جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی تھی، تو مسلمان جب وہاں پر چھپ جاتے ہیں، ایک پہاڑی میں چھپ کر کے سہارا لیتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو وہاں پر ابو سفیان واپس آتے ہیں۔ جب تک ابو سفیان نے وہاں پر اسلام قبول نہیں کیا تھا اور مشرکین کی سائڈ تھے وہ، تو جب وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، وہ بہت فیمس ڈائلاگ ہے، آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ ہم نے تم نے ہمارے بدر میں اتنے مارے تھے، اب ہم نے تمہارے اتنے زیادہ مار دیے ہیں احد میں، بدلہ ہمارا پورا ہو گیا۔ تو وہاں پر جب وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں اولو حبل، یعنی کہ حبل کی جے ہو۔ حبل اب آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا کہ جب وہ جو لے کر کے آیا تھا وہ اسی وجہ سے لے کر کے آیا تھا کہ حبل جو ہے اسٹرینتھ کا، ان کو جو طاقت پرووائڈ کرتا ہے، ان کی جو جنگ میں غزوات میں جو وکٹری ہوتی ہے امالیق کی یا رومنس کی، وہ حبل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو وہ کانسیپٹ وہاں سے چلا آ رہا تھا، آج تک تھا، اور ابو سفیان کے اس ڈائلاگ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان لوگوں کے اندر وہ کانسیپٹ ہے، اولو حبل، یعنی کہ حبل کی جے ہو، اس طاقتور خدا کی جس کو یہ طاقت کے لیے پوجتے ہیں، اس کی جے ہو۔ اب یہ عمرو ابن لؤی جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ کوئی تقریباً 500 سال پہلے آیا تھا، اور یہ 500 سال کا وقفہ تھا اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں۔ اس سے ریلیٹڈ ہمیں کچھ صحیح احادیث بھی ملتی ہیں، سیرت کی تو ساری کتابوں میں اس کا واقعہ ملتا ہے، لیکن اس کے ریفرنس میں ہمیں کچھ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیثیں بھی ملتی ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں واقعہ معراج پر گیا تھا تو میں نے دوزخ میں دیکھا عمرو ابن لؤی کو، اور وہ جو تھا دوزخ کے آس پاس چکر کاٹ رہا تھا، زنجیروں سے بنا ہوا تھا، اور اس کے جو پیٹ تھا وہ کٹا ہوا تھا، اس کے اندر سے اس کی انتڑیاں آنتیں جو ہیں وہ نکلا ہوا تھا، اور وہ گھومتا رہتا تھا، اور اس کی جو آنتیں تھیں اس کے پیچھے تک گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھیں۔ تو اس نے جو اس کا اتنا بدترین کام کیا تھا دین ابراہیم میں، جو اس نے یہ بدعت جاری کی تھی، یہ جو شرک جاری کیا تھا، اور اس کو جو اس نے سب سے پہلے رائج کیا تھا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے رہا ہے۔ تو ایک طریقے سے یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ ہم دین میں کوئی بھی کام کریں تو کہیں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا دین میں اوریجن ہے بھی یا نہیں ہے، اور وہ جس دین کو ہم فالو کر رہے ہیں کہیں اس کی بالکل خلاف تو نہیں ہے، اس کی تھیم کے، اس کے جز کے تو بالکل خلاف نہیں ہے، کہ جیسے دین ابراہیم بالکل توحید پر مبنی تھا، اور اس میں جو اس نے بدعت جاری کی تھی، یہ جو شرک کی جو بدعت جاری کی تھی وہ بالکل ابراہیم علیہ السلام کی ٹیچنگز کے اپوزٹ تھا۔ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے کام ہم کرتے ہوتے ہیں، تو ہمیں
پہلے یہ کراس چیک کر لینا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ محبت میں کرتے ہیں، بہت سے لوگ کیئرلیسلی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاہلیت میں کرتے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، انہوں نے کسی سے سنا ہوتا ہے اور وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں دین سے ریفرنس ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے، اور سب سے پہلے کہ قرآن سے ہمیں اس چیز کا ریفرنس ہے یا نہیں ہے جو ہم کام کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اگر نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم بھی کوئی عمرو ابن لؤی جیسی کوئی بدعت اس قوم میں، اس دین میں جاری کر دیں، اور پھر اس سب کا عذاب ہمیں بھی ہمارے اوپر آخرت کے دن اللہ تعالیٰ دے، اور جیسا بدترین عذاب آپ نے دیکھا عمرو ابن لؤی کے اوپر ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی اس سے بدترین عذاب جاری ہو جائے۔ اب صرف ایک لاسٹ چیز کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے مشرک تھے، بت پرست تھے، سارے ہی بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ تو آنسر از نو، ایسا نہیں تھا کہ سارے ہی لوگ جو تھے 100% وہاں پر بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے۔ اس بدترین معاشرے میں بھی وہاں پر کچھ لوگ توحید پرست تھے جن کو حنیف یا حنفا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کچھ چند لوگ تھے وہاں پر مکہ میں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اپنے معاشرے میں لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم جو ہو دین ابراہیم سے بھٹک چکے ہو، اور یہ اصلی دین ابراہیم نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اور ہم لوگ تمہیں بالکل اس سے بری ہیں، اور ہم تمہارے اس عمل میں بالکل بھی شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ حنفا کون تھے، یہ حنیف کون تھے، یہ کچھ چند لوگ تھے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پھر کسی دن ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن نہیں لگی یا آپ کو یہ انفارمیشن پتہ نہیں تھی تو آپ اس کو اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے فیملی کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو سکے اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔